الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بزرگان محترم پس پردہ بیٹھی ہوئی دینی مائیں اور بہنیں، آپ حضرات اپنے دینی جلسے اور مدرسے کے سالانہ جلسے کا مقصد پہلے سے جانتے بھی ہیں اور آج بھی کئی مرتبہ مقصد کو دہرایا گیا ہے۔ جلسے کے بہانے سے دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کو مل جاتی ہیں اور مدرسے کے لیے کچھ سالانہ بجٹ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دین ہماری سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ جلسے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے دین کی باتوں کو بیان کرنا، اسے سننا، یہ اصل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن انہیں بلی پالنے کا شوق تھا، اور عرب کے لوگ موٹا جھوٹا لباس پہنتے تھے، اب بھی سادہ لباس پہنتے ہیں، اور چوڑی چوڑی آستین کے ان کے جبے ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلی کا بچہ اپنی آستین میں لیے ہوئے جا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو ہریرہ کہہ کر انہیں آواز لگائی، اے ابو ہریرہ۔ ہریرہ کے معنی بلی کا بچہ، اب ان کے معنی والا، اے بلی والے۔ تو بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوگوں نے چھوڑ دیا، ابو ہریرہ ہی سے مشہور ہو گئے۔ جو کتاب مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھی جن کتابوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نام انہی صحابی کا آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہ کر 5374 حدیثیں نقل کی ہیں۔ حدیث کا جو ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس ہے کتابوں میں، تو ان میں 5374 حدیثیں انہی کی نقل کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا اور یہ کہہ دیا، ابو ہریرہ سوچ سمجھ کے بیان کیا کرو، جنازے کی نماز کوئی اتنا بڑا تو عمل نہیں ہے جس پہ ثواب اتنا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر تھوڑا غصہ بھی آیا، اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی اماں اور علم حدیث کی بہت یادداشت رکھنے والی اور بڑی ماہر فن، بڑی عالمہ، انہیں بھی اشکال ہوا کہ شاید ابو ہریرہ بے سند بات بیان کر رہے ہیں۔ کچھ شک ہو گیا کہ اتنے سے عمل پر اتنا ثواب کیسے مل سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ گواہ کھڑے کیے اور کہا، تم نے اس حدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ جب حضور نے یہ بات بیان کی تم بھی موجود تھے یا نہیں؟ تو دو ایک صحابہ انہی میں سے کھڑے ہو گئے جنہوں نے گواہی دی، ہاں ہم نے بھی سنا۔ تو ان کی گواہی دینے والے جب تیار ہو گئے جنہوں نے حضور سے اس کو سنا تھا، اب حضرت عائشہ کی طرف توجہ کر کے عرض کرنے لگے کہ اماں جان، نہ تو میرے پاس کوئی باغ تھا جس کی مجھے سینچائی کرنی ہو، نہ میرے پاس کوئی کھیت تھا جس میں مجھے ہل چلانا ہو، جس کی مجھے دیکھ بھال کرنی ہو، میرے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، حدیثیں سنتا تھا، یاد کرتا تھا، قرآن پاک کی آیتیں سیکھتا تھا، نہ مجھے کنگھے شیشے کی مشغولیت تھی۔ حضرت عائشہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو عورت ذات ہیں، آپ کو تھوڑا بہت ٹائم کنگھے اور شیشے کے لیے بھی چاہیے، بالوں میں کنگھا کرنا پڑے گا، بالوں کو سنوارنا پڑے گا۔ اگر عورت بال نہیں سنوارے گی تو بال بکھر جائیں گے، تو بالوں کو صحیح کرنے کے لیے کنگھا چاہیے اور انہیں دیکھنے کے لیے شیشہ چاہیے، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے تو کنگھے اور شیشے کا بھی کام نہیں تھا، آپ کو تو اتنا بھی کام ہو سکتا ہے، مجھے اتنا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو حضور سے حدیثیں سن کر ہی یاد کی ہیں، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام تھا عبد الرحمن، ابو ہریرہ کے معنی بلی والا، حضور نے بلی والا کہہ دیا، اسی سے مشہور ہو گئے اور اسی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ ایک دن بازار میں نکلے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں نکلے، دیکھا کہ لوگ سامان کے بیچنے خریدنے میں مشغول ہیں، بیجی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، اب بھی ہیں مگر اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زمین کے اوپر موجود تھے، تم لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اگر کبھی انہیں تھوکنے کی نوبت آئی تو تمہارے کسی کے ہاتھ پہ گرتا تھا، یعنی تم ہاتھ پہ لیتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے۔ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے ہاتھ پیر کا دھون، جو پانی ان کے بدن سے، چہرے سے، ہاتھ پیر سے ٹپکتا تھا، تم اس پر آپا دھاپی کرتے تھے۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ حضور کے پیر کا دھون مجھے مل جائے۔
اور اسے اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ تمہیں حضور سے اتنی محبت تھی، اب کیا ہو گیا کہ حضور کی وراثت مسجد میں بٹ رہی ہے اور تم لوگ یہاں بازار میں بیجی ہو، کوئی سامان بیچ رہا ہے، دکان میں مشغول ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو ان سا مال انتقال کرنے والے نے انتقال کے وقت چھوڑا، انتقال کے ٹائم جو بھی مال اس نے چھوڑا ہے اس کو وراثت، اسی کو ترکہ کہتے ہیں، اسے میراث بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کے سارے وارثین کا حق ہوتا ہے۔ اس میں اس کی بیوہ اگر زندہ ہے، بیوہ کا بھی حق ہے، لڑکیوں کا بھی حق ہے، لڑکوں کا بھی حق ہے۔ اگر اس کے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہے، ان کا بھی حق ہے۔ اگر لڑکی کو اپنی زندگی میں کچھ دے دیا یا لڑکے کو اپنی زندگی میں کچھ دے دیا اور مرتے ٹائم پھر اپنی ملکیت میں کچھ چھوڑا، اس میں پھر وہ حقدار ہے۔ زندگی میں جو دے دیا وہ دے دیا، لیکن مرتے ٹائم جو اپنی ملکیت چھوڑی ہے، چاہے پہننے کے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ان میں پھر وارثین کا حق ہے، لڑکیوں کا بھی ہے۔ تو اس کو وراثت کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، نبی کی وراثت بٹ رہی ہے، تم لوگ یہاں اپنے اپنے کام میں مشغول ہو، یہ تو محبت کرنے والوں کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان حضرات نے سوچا کہ حضور کا رومال، حضور کی لنگی، تہبند، کوئی جبہ، ٹوپی، حضور کی لاٹھی، اس طرح کے تبرکات بٹ رہے ہوں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جائیداد چھوڑی ہے اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ نبی اپنے انتقال کے ٹائم جو کچھ چھوڑتا ہے اس کے وارثین کو نہیں ملتا، اس کی وراثت بیت المال میں جاتی ہے، وہ ساری امت کے لیے ہے۔ نبی کی اولاد، نبی کی بیویاں، نبی کا کوئی وارث اس مال میں حقدار نہیں ہوتا۔ نبی ہے تو انسان ہی، نبی ہے تو نورانی بشر، لیکن اس چیز میں وہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں۔ تو ان حضرات نے جب یہ بات سنی، مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ یہاں بیجی ہو، دکانداروں نے اور خریدنے والوں نے سوچا حضور کا تبرک تقسیم ہو رہا ہوگا تو ہم کیوں محروم رہیں۔ اس لیے وہاں چوری چکاری کا تو ڈر نہیں تھا، اب بھی وہاں چوری وغیرہ کا اتنا خطرہ نہیں۔ دکان کھلی چھوڑ کر لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کچھ گناہوں پر سخت سزا رکھی ہے، تو جن گناہوں پر اللہ نے سخت سزا رکھی ہے وہاں پر وہ سزا جاری ہوتی ہے، تو اللہ کے خوف سے اور سزا کے ڈر سے آدمی گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اگر اس نے 3-3.5 تولے چاندی کے برابر کسی کا سامان چوری کر لیا تو گٹے پہ سے ہاتھ کٹ جائے گا، پھر چوری کر لی تو ایک طرف کا پیر کٹ جائے گا، اس لیے وہاں چوری لوگ کرتے نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بلاತ್ಕಾರ کر لیا، اگر شادی شدہ آدمی ہے اور اس نے بلاತ್ಕಾری میں مبتلا ہو گیا، بلاತ್ਕਾਰ کیا، شادی شدہ ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ
پتھر مارتے مارتے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس لیے عرب کی زمین پر اس طرح کے واقعات بہت کم شاذ و نادر سننے کو ملتے ہیں، اور دوسری دنیا میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہر منٹ میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی بلاکاریاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو اخبار کے ذریعے سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ اور جہاں اسلام کا قانون نافذ ہے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مگر اس کی بھلائی کو نہیں جانتے۔ اللہ قانون کو خام خواہ نہیں بناتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں، اللہ کے قانون میں، کسی انسان کو بلا وجہ جان بوجھ کر مارنے والے کی سزا اس کو بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کو جان بوجھ کر بلا وجہ مارے گا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ دیکھنے میں تو یہ موت ہے کہ جس نے دوسرے کو مارا پھر بدلے میں اس کو مارا، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ جو قصاص والی سزا ہے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب خود قتل کا ڈر ہوگا تو آدمی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، تو گویا اسی میں زندگی ہے۔ تو خیر دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے گئے کہ چلو حضور کا تبرک لیں گے، مسجد میں تبرک بٹ رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد، ان کا گھر، ان کا کچھ مال جو تھوڑا بہت تھا وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ تو بیت المال کا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی کسی رافضی سے آپ کی ملاقات ہو تو رافضی آپ کو یہ کہہ کے بہکائے گا کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو ان کے ابا کا باغ نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا، باغ فدق، فاطمہ نے اس کا مطالبہ کیا کہ میرے ابا کا باغ مجھے ملے، میں ان کی اکیلی اولاد ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ان کا داماد چچا زاد بھائی ہوں۔ حضرت عباس نے کہا میں ان کا سگا چچا ہوں، ان کی وراثت مجھے ملے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کا ضابطہ سنا دیا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نبیوں کی جماعت جو کچھ مال چھوڑتی ہے وہ کسی وارث کو نہیں ملتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت عباس کو حدیث کا پتہ چل گیا تو مطالبہ چھوڑ دیا، کبھی مانگنے نہیں آئی۔ رافضی دھوکہ دیتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا مال ہڑپ کر لیا اور انہیں ان کے ابا کا باغ نہیں دیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس میں بیٹی کا یا کسی وارث کا حق تھا ہی نہیں۔ نبی کے مال میں وراثت نہیں چلتی، نبی کی وراثت یہ علم ہے جو آپ بیٹھ کر یہاں حاصل کر رہے ہو، جو بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ علم نبی مال و دولت درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، نہ ان کا کسی کو وارث بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے جتنا علم حاصل کر لیا اتنا ہی اس نے نبیوں کی وراثت کو پا لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے اعلان پر لوگ دوڑے دوڑے آئے
کہ کچھ تبرک ملے گا، رومال جبہ تقسیم ہو رہا ہوگا، لوگ انہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ رہے ہوں گے۔ آ کے دیکھا تو مسجد میں سوائے دین سیکھنے سکھانے کے کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ نے ہمیں بہکا دیا۔ ابو ہریرہ تو بڑے سچے آدمی ہیں، محدث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ہمیں خامخواہ کیسے بہکا دیا کہ نبی کی وراثت بٹ رہی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ ملے تو ان سے کہا ابو ہریرہ مسجد میں تو کچھ بھی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی، آپ نے ہمیں ویسے ہی بہکایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے معلوم کیا، یہ بتاؤ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ بتایا کہ مسجد میں تو دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے بندو، وہی تو نبیوں کی وراثت ہے۔ نبیوں کی وراثت مال میں نہیں چلتی، نبیوں کی وراثت صرف علم میں چلتی ہے، اور وہاں علم کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ تو جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر ان بچوں کو اس کی قدر نہیں جنہوں نے اپنا یہ کئی گھنٹے کا وقت ویسے ہی برباد کر دیا، یا تو تماشائی بن کر ادھر ادھر کھڑے رہے، یا راستوں میں بھیڑ لگائے رہے، یا مدرسے کے اندر اس طرح چلتے پھرتے رہے، کھڑے رہے جیسے وہ کبھی کھیل تماشوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضور کی مجلس لگی تھی، 3 آدمی آئے، ایک آدمی تو جگہ لیتے لیواتے آگے بڑھ گیا، ایک آدمی کنارے پر بیٹھ گیا، ایک آدمی واپس چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آگے بڑھا، کسی کی گردن کے اوپر کو نہیں چھلانگ نہیں لگائی، جگہ حاصل کرتے کراتے آگے بڑھا، اسے اللہ نے اپنی رحمت کے قریب کر لیا۔ اور جو آدمی کنارے پہ بیٹھ گیا، کیا آگے جاؤں، شرم لگ رہی ہے، اللہ بھی اس سے شرما گئے، یعنی اللہ نے بھی اس سے شرم کر لی اور اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ اور جس نے اعراض کر لیا، منہ موڑ کے چلا گیا، اللہ نے بھی، اللہ کی رحمت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اس لیے ہم اس کو، جلسے کو، دینی پروگرام کو سرسری اور ہلکے میں نہ لیا کریں، یہ تو ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ جیسے ہمارے بچے جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور جنازے کی نماز کھڑے کھڑے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ابھی میں نے حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ کی کہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عورتیں یہ سوچتی ہوں گی کہ اس میں ہمارے مطلب کی کوئی بات نہیں، دین ان کے بھی مطلب کی چیز ہے۔ اگر ان کو یہ خیال ہو کہ ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ ہم قبرستان جاتی، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جنازے کی نماز میں نہیں جاتی، نہ قبرستان جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے، اپنی عزت، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس کے گھر کے مرد جنازے میں جائیں گے، قبرستان جائیں گے، اسے گھر بیٹھے بٹھائے اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ بعض کاموں کا ثواب بغیر کیے ملتا ہے، خاص طور پر عورتوں کو، اس لیے انہیں بہت زیادہ ضرورت موت میں جانے کی نہیں۔ اگر محلے بستی میں موت ہو گئی یا کہیں رشتہ داری میں موت ہو گئی، نہ جائیں، مردوں کو بھیجیں،
خود اپنی عزت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کی اپنے گھر بار کی حفاظت کرے، انہیں ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اور اگر جانا ہی پڑے تو غیر محرم مرد اگر مر گیا ہے اس کا چہرہ نہ دیکھیں۔ چہرہ دیکھنے کے لیے وہی مسئلہ ہے جو زندگی میں تھا۔ جس آدمی سے زندگی میں پردہ ہے اس سے مرتے وقت بھی پردہ ہے، مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ تو اگر مرنے والا غیر محرم مرد ہے، عورت موت میں گئی اور وہ ہے غیر محرم جس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ گھر گئے، عورتوں کے ساتھ بیٹھی، تسلی کی بات کی، دنیا آخرت کی بات کی اور واپس آ گئی، مگر چہرہ دیکھنا غیر محرم کا اس کی موت کے بعد بھی جائز نہیں۔ جیسے عورت کے لیے پردہ ہے، عورتیں عدت کے بعد اپنی من گھڑت باتیں کچھ بیان کیا کرتی ہیں کہ عدت تو ختم ہو گئی لیکن 10 دن کا پردہ اور رہ گیا، کوئی کہتی ہے 3 دن کا پردہ اور رہ گیا۔ تو عدت کی پابندی کے بعد عدت کی پابندیاں تو ختم، پردہ عدت سے پہلے جتنا تھا اتنا ہی عدت میں تھا، اور اتنا ہی پردہ اس کے قبر میں جانے تک رہے گا۔ یہ کہنا کہ 10 دن کا پردہ اور ہے یہ غلط ہے، نادانی ہے۔ ایسے من گھڑت مسئلے اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے 500 حدیثیں لکھی ہوئی اس لیے جلا دی تھی کہ کہیں کوئی لفظ میری طرف سے اپنی طرف سے گھٹ بڑھ نہ گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف سے حدیث بیان کرے اور وہ میں نے نہیں کہا اور کوئی میری طرف سے کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضرت ابو بکر نے جو صحابہ میں سب سے بڑے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں اتقا کہا، سب سے بڑا متقی، انہوں نے 500 حدیثیں جلا دی۔ نہ یہ رہے گی کبھی میرے سے کوئی لفظ اپنی طرف سے نہ گھٹ گیا ہو نہ بڑھ گیا ہو، حضور نے وہ لفظ نہ بولا ہو میں نے لکھ دیا ہو۔ تو مسئلہ بیان کرنے میں بھی اتنی احتیاط چاہیے۔ عورتوں نے عزت والی کو آسمان سے پردہ کرا دیا، چاند سورج سے کرا دیا، دھوپ سے ہوا سے پردہ کرا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پردہ کرا دیا، یہ بتا دیا کسی کے گھر کا نہیں کھانا، جس نے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ لیا وہ کسی کے گھر کا نہیں کھا سکتی، وہ جس کے یہاں میت ہو گئی وہاں کھانا نہیں کھا سکتی۔ یہ سب من گھڑت مسئلے ہیں۔ عدت ختم ہو گئی تو پہلے کپڑے نہیں پہن سکتی، عدت ختم ہو گئی تو بھگونے دیگ اتر رہی ہے، یہ سب ناجائز من گھڑت ہے۔ تو یہ جو یوں کہتی ہے کہ 10 دن کا پردہ اور ہے، تو اس صوبے کو دور کر لیں، پردہ تو جتنا عدت سے پہلے تھا اتنا ہی عدت میں ہے، اور عدت کی پابندیاں عدت کے ختم ہونے پہ پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رہا مسئلہ پردے کا، وہ قبر میں جانے تک ہے۔ جب لڑکی 10 سال کی ہو گئی پردے کا حکم لاگو ہو گیا، اور یہ پردہ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ قبر میں نہ چلی جائے۔ اس لیے کہ عورت کے جنازے پر بھی اوپر کی چادر اس طرح ڈالنی چاہیے کہ اس کا بدن ہلکا بھاری ظاہر نہ ہو۔ ہم عورتوں کے جنازے پر بھی چادر اس طرح ڈال کے لے جا رہے ہیں جیسے مرد کے جنازے پر، یعنی اس کے بدن کے اوپر چادر اٹھا دی، بدن کتنا بھاری کتنا ہلکا سب ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر جنازے کی چارپائی پر دیواریں ہیں تو چادر دیواروں پہ رہے، اگر دیواریں نہیں تو توتڑی کی چھٹی باندھ لو، اور
چھٹی باندھ کر ایسے اٹھا کر لو جیسے پہلے اپنی بچیوں کو سسرال سے لایا کرتے تھے، سسرال میں دلہن کو لے جایا کرتے تھے اور بیل گاڑی پر، تانگے پر، بگھی پر چھٹی باندھ کر دتائی ڈال کے پردہ کیا کرتے تھے۔ عورت کے جنازے کو اس طرح لے جانے کا حکم ہے، اور جب قبر میں جنازے کو اتارے تو وہاں چادریں یا دتائی پکڑ کر عورت کے جنازے کو قبر میں اتارنے کا حکم ہے۔ تو یہ پردہ تو عورت کے لیے جب تک رہے گا جب تک وہ قبر میں نہ چلی جائے، اس لیے پردہ 10 دن کا اور نہیں ہے، پردہ تو قبر میں جانے تک ہے۔ اور پابندیاں جو تھی وہ عدت سے ختم ہو گئی، اس لیے اسے 10 دن اور قید میں رکھنا جائز نہیں، اور عدت کوئی قید نہیں ہے کہ اسے گھر میں کوٹڑی میں بند کر دو، گھر میں پنکھا نہیں، غربت ہے، اس کو وہیں رہنا ہے۔ بیمار ہو گئی ڈاکٹر کو نہیں بلانا، بیمار ہو گئی ہسپتال نہیں لے جانا، ایسی قید اللہ نے نہیں بتائی۔ بس آسمان سے بھی کوئی پردہ نہیں، چاند سورج سے پردہ نہیں، دھوپ ہوا سے پردہ نہیں۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے اندر کی کوٹھڑی، برآمدہ، باہر کا آنگن، صحن، تینوں چیز مل کر ایک گھر بنتا ہے۔ اس لیے عدت والی جب گرمی میں رات کو باہر بیٹھنا چاہے باہر بیٹھے، سونا چاہے باہر سوئے، سردی میں دھوپ میں باہر بیٹھنا چاہے باہر بیٹھے، گھر کا کام کاج کرے، وہ چارپائی سے نیچے پیر نہیں اتارتی، اسے کلمہ ہی کلمہ پڑھنا ہے پڑھتی رہے، لیکن گھر کا کام کاج کرنا کوئی برا نہیں۔ اگر گھر کی چار دیواری کے اندر ڈنگر ڈھور بندھے ہوئے ہیں، بھینس کا گھاس پھوس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ غیر محرم مردوں سے پردہ ہے، وہ پردہ بے پردگی نہ گھر میں ہو، نہ صحن میں ہو، نہ برآمدے میں ہو۔ اپنے گھر کی جو چہار دیواری ہے، دروازے سے باہر سڑک کے نہیں جانا، گلیوں میں نہیں جانا، اپنے گھر رہنا ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ عورت گھر میں رہے، مرد جنازے کی نماز میں جائے، قبرستان جائے، اسے جتنا ثواب ملے گا عورت کو گھر بیٹھے بٹھائے ملے گا، تو خامخواہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو ہمارے بچے جنازے کی نماز کے ٹائم الگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ جنازے کی نماز پر کتنا ثواب ہے؟ مدینے میں جو سب سے قریبی پہاڑ ہے وہ ہے احد پہاڑ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کا نام لے کے کہا اس کی چوٹیوں کے برابر ثواب ہے جو جنازے کی نماز پڑھ لے۔ اور اگر ٹائم ہے تو جنازے کے ساتھ بھی جائے، اور ساتھ جائے پیچھے پیچھے چلے، جنازے کے آگے نہ چلے، جنازے کے پیچھے چلے، سواری پر سوار ہو کر نہ چلے، پیدل چلے، پیچھے پیچھے چلے، سواری پر سوار ہو کر وہ چلے جس پہ چلانا جاتا ہو، آگے وہ چلے جسے آگے چلنے کی ضرورت ہو۔ جیسے رات کو اندھیرے میں جنازہ جا رہا ہے تو روشنی لے کر، لالٹین لے کر آگے چلنا یہ ضرورت ہے، تو لالٹین بیٹری والا آگے آگے چلے گا، یہ ضرورت میں ہے۔ اور راستہ ایک شورٹ ہے، ایک راستہ لمبا ہے، جنازہ لمبے راستے سے آ رہا ہے کیونکہ آپ نے تو راستہ چھوڑ نہیں رکھا، تو لوگ شورٹ راستے سے نہ آئیں۔ جو ثواب ان کو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے میں ملے گا وہ قریب کے راستے سے جلدی قبرستان پہنچ کر نہیں ملے گا۔ اور جب تک جنازہ کاندھے پر ہے تو تندرست اور جوان آدمی نیچے نہ بیٹھے، بوڑھا آدمی، بیمار آدمی جب چاہے بیٹھ جائے، لیکن جوان اور تندرست جب تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ کاندھے پر ہے۔
جب جنازے کی چارپائی نیچے ٹیک دی، اب کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، تو جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے، کوئی مجبوری نہیں، تو جنازے کے ساتھ بھی جائیں، پھر مٹی بھی ڈالیں، اور مٹی ڈالنے کے بعد درود فاتحہ دعا پڑھ کر لوٹیں۔ مٹی ڈالنے کے بعد جو لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ بہتر نہیں۔ جو آدمی مجبور ہے، اسے کوئی تقاضا ہے، مٹی ڈالنے کے بعد یا جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد واپس ہو سکتا ہے، لیکن مٹی ڈالنے کے بعد اگر واپسی کرنی ہے تو درود اور دعا پڑھ کر ثواب بخش کر لوٹے، بغیر ثواب پہنچائے نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو بغیر مجبوری کے لوگ چلنے لگے کہ ابھی قبر پر فاتحہ درود نہیں پڑھی گئی اور لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، یہ بہتر نہیں۔ جب کل کو اپنی باری آئے گی، اس وقت آدمی تمنا کرے گا لوگ میری قبر پر دیر تک رہیں، لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب بخشیں، تو اسی طرح جس کو ہم نے دفن کیا ہے اس کا بھی ہم پر حق ہے اور اس کی بھی تمنا ہے، تو جتنی بھی دیر تک ہو سکتا ہو قبر پہ رہیں۔ تقاضا ہے دعا درود پڑھ کر چلے جائیں، لیکن کئی جگہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مٹی ڈال کر لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی گھرس میں چل دیتے ہیں، تو درود اور دعا وغیرہ پڑھ کر ہی جانا چاہیے۔ جو اس کام کو کر کے لوٹے گا اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب ہے جنازے کی نماز کا، اور اس کا ہو گیا ڈبل۔ اب یہ جو بچے جنازے کی نماز اس طرح چھوڑتے ہیں، جیسے آج اب تک بھی جلسے میں نہیں بیٹھے تو جنازے کی نماز بھی چھوڑ دی، تو اس وقت احساس ہوگا جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم تمہاری نیکیاں برائیاں تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں برائیاں۔ اگر نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا یا ڈنڈی برابر رہ گئی تو اب آدمی کو اندازہ ہوگا کہ ایک نیکی اور کر لیتا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا۔ ہمیں جنازے کی نماز مل رہی تھی، ہمارے سامنے جلسہ ہو رہا تھا، لوگوں نے بیٹھ کے ثواب حاصل کیا، ہم بیکار پھرتے رہے۔ اگر ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو آج نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا، ایک آدمی کی نیکیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، بس تھوڑی سی مٹی آئے گی اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وہ کہے گا اے اللہ میری ڈوبتی نیا گر گئی، میرا تو بیڑا غرق ہو رہا تھا، میرا بیڑا گرا دیا، مگر یہ مٹی آئی کہاں سے؟ بتایا جائے گا تو نے فلاں مسلمان کی قبر پر جو مٹی ڈالی تھی آج وہ تیرے کام آ گئی۔ تو مٹی ڈالنے پر اتنا سا عمل ہے اور دیکھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، مگر مٹی ڈالنے میں آپا دھاپی جائز نہیں، دھکا مکی جائز نہیں، سکون سے ہو جو بھی ہو، مٹی ڈالنا مستحب، ڈالو گے ثواب، نہ ڈالو گے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر دھکا مکی آپا دھاپی نے کسی کو ہم نے ستا دیا، کسی کو تکلیف پہنچ گئی، وہ حرام ہے۔ اس لیے بچے بڑے سب اس بات کو سنیں کہ جنازے کی نماز ہوتے ہوئے کبھی بھی اس سے محروم رہنا اپنی بڑی محرومی ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے اس کے لیے کہ جنازے کی نماز ہو رہی تھی، مرنے والے کا آخری حق تھا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم نے حق تلفی کی۔ قبر سے جتنی مٹی نکلتی ہے اسے تو ساری کو چڑھاتے ہیں، کھرچتے ہیں، ناخن سے کھرچتے ہیں، ڈر لگتا ہے ان کے ناخن میں خدا نہ خواستہ کانٹا لکڑی
कांटा लकड़ी कांच न चुभ जाए, ऐसे खुरचते हैं और ये सोचते हैं कि जितनी मिट्टी निकली थी सब इसका हक है, अगर हमने न डाली हक तलफी हो जाएगी। गलत सोच है। जितनी मिट्टी कब्र से निकली है सारी का डालना जरूरी नहीं, कब्र का इंतजाम करना है। अगर मिट्टी बच जाए कोई हरज नहीं, और अगर मिट्टी कम पड़ गई तो बाहर से डाल दो, कोई हरज नहीं। लेकिन सारी का खुरच के डालना वो जरूरी नहीं है, कब्र का ज्यादा ऊंचा करना भी मकरूह है। तो वहां तो कोई हक तलफी नहीं जहां हमने हक तलफी समझी कि ये तो इसका हक है, और दूसरी कब्र बराबर में भाई इसकी न मिट्टी उठ जाए, ये उसका हक आ जाएगा। हक तलफी तो यहाँ की है कि मरने वाले का आखिरी हक था, वो हमने नहीं अदा किया, हमने उसकी नमाज छोड़ दी। 6 हक है मुसलमान के मुसलमान पर, उनमें से आखिरी हक ये है कि जब हमें उसके जनाजे का पता चल गया और हम उस बस्ती में हैं तो हमें उसके जनाजे की नमाज पढ़नी चाहिए, ये उसका हक था हमारे ऊपर। और जनाजे की नमाज मुश्किल क्या है, बस हमारे कपड़े पाक हो, हमारा बदन पाक हो, हम वजू कर लें और वजू करने के बाद लोगों के साथ खड़े हो जाएं। इमाम साहब जनाजे की नमाज में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना फर्ज है। एक तो क़ियाम करना फर्ज है, क़ियाम का मतलब खड़े होना, और जो मजबूर है खड़ा नहीं हो सकता वो बैठ गया, ये भी क़ियाम है। और दूसरा फर्ज है 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। तो ये कितने मुसलमान हैं जो नहीं कर सकते? हर आदमी कर सकता है। वजू करके जमात में शामिल हो जाएं और इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 4 दफा कह लें, और फिर उनके साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दें। जनाजे की नमाज अदा हो गई। दुआ याद है पढ़ लें, ना याद हो छोड़ दें, सीखने की कोशिश करें, लेकिन फर्ज तो इतने से ही अदा हो जाता है। और हदीस में है जिस किसी के जनाजे में 40 मुसलमान ऐसे शरीक हो जाएं जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करते हो, अल्लाह उसको बख्श देता है। जिसके जनाजे में 3 सफ़े लग जाएं, यानी आदमी थोड़े हैं तो दिखाने को 3 जमातें कर लो, वरना 3 कोई जरूरी नहीं, 3, 5, 7 जरूरी नहीं। अगर आदमी थोड़े हैं तो कर लो, ताकि हम यूं कह सके ए अल्लाह तेरे नबी का फरमान है कि अगर किसी के जनाजे में 3 जमात हो जाए तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। ए अल्लाह हम चाहे तो 2 ही आदमी हैं मगर जमातें तो 3 खड़ी हैं, कहने को 3 हो गई। अल्लाह के नबी की बात पूरी हो जाए। अल्लाह को अपने नबी की बात का बड़ा लिहाज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 मुसलमान नमाज पढ़ने शिर्क न करते हों, और शिर्क हमारे अंदर बहुत सी बातों में अब भी पाया जाता है, इसलिए शिर्क से बचने वाले हों, या 3 सफ़े हो जाएं, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है। इसका मतलब ये कि जनाजे की नमाज एक सिफारिश है, सिफारिश करने वाले जितने ज्यादा हों उतना ही अच्छा है। लेकिन जनाजे में देर करना बेहतर नहीं कि जनाजा रात का रखा है, नमाज होगी ज़ोहर के बाद, नमाज होगी जुमे के बाद, ताकि लोग ज्यादा हो जाएं। लोगों के ज्यादा करने के लिए देर करना मकरूह है। जब हम सब नमाजी हों और कोई बेनमाजी ना रहे तो फिर किसी भी नमाज का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ऐलान होगा जब ही नमाजियों की तादाद इकट्ठी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये बच्चे जो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते,
یا تو ان کے کپڑے پاک نہیں رہتے، یا یہ وضو نہیں جانتے، اور یا یہ جنازے کی نماز نہیں جانتے۔ حالانکہ جنازے کی نماز میں تو کوئی مشکل چیز نہیں، امام کے ساتھ ساتھ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے اور پھر سلام پھیر دینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپس میں اس کا چرچا کریں اور بتائیں ایک دوسرے کو کہ جنازے کی نماز کتنی آسان ہے، بلکہ یہاں تک آسانی ہے کہ اگر جماعت تیار کھڑی ہے اور وضو کرنے کا موقع نہیں، وضو کرنے جائے گا تو نماز نہیں ملتی، تو جنازے کی نماز اور عید کی نماز کے لیے اجازت ہے وضو چھوڑ دے اور مٹی سے جلدی تیمم کر لے، دیوار پر، مٹی پر، پتھر پر تیمم کر لے، چہرے کا ہوگا، دونوں ہاتھوں کا کوہنی سمیت، اور جلدی شریک ہو جائے۔ کیونکہ اگر جنازے کی جماعت نکل گئی یا عید کی جماعت نکل گئی تو اکیلا نہیں پڑھ سکتا، تو اس یہ نماز تو اور بھی آسان ہے۔ اگر وضو کرنے میں جماعت نکلتی ہے تو تیمم کر کے بھی شریک ہو سکتا ہے، اور اگر 1، 2 یا 3 تکبیر چھوٹ گئی تو آ کے شریک ہو جائے، اور جب امام سلام پھیرے وہ سلام نہ پھیرے، اور جے تکبیر چھوٹی تھی، جتنی تکبیر چھوٹی، دعا پڑھے بغیر جلدی جلدی اتنی ہی تکبیر کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جلدی سلام پھیر دے۔ اگر شروع سے شریک نہیں تھا، 1 یا 2 یا 3 تکبیر چھوٹ گئی، تو بس امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے اور جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرے، دعا نہ پڑھے، کیونکہ جنازے کی نماز جب ہوگی جب جنازہ سامنے ہو۔ اگر یہ دعا پڑھے گا جنازہ لوگ اٹھا لیں گے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس آدمی کو دعا نہیں پڑھنی، بس صرف اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اگر چوتھی تکبیر چھوٹ گئی تو نماز چھوٹ گئی، چوتھی تکبیر سے پہلے شریک ہوگا تو نماز مل سکتی ہے۔ تو جنازے کی نماز اتنی آسان ہے، اور پھر ہمارے بچے، ہمارے بھائی اس کو چھوڑ کر کتنے گھاٹے میں ہیں، جیسے جلسے میں نہ بیٹھ کر گھاٹا۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لڑکے کی شادی گھر والے زبردستی کریں تو کیسا ہے؟ اگر لڑکا بالغ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اجازت دے، وہ قبول کرے تبھی نکاح ہوگا، اور زبردستی کرنا بہتر نہیں۔ کیا خبر خدا نخواستہ بعد میں اس رشتے کو وہ نبھائے یا نہ نبھائے، اس لیے زبردستی کرنے میں جلدی نہ کریں، تھوڑا سوچنے سمجھنے کا موقع دیں، اسے نفع نقصان سمجھائیں کہ ماں باپ کی مرضی سے، بڑے بھائیوں کی مرضی سے کرے گا، بڑے بھائی ماں باپ تیرا ساتھ دیں گے، تیرے ساتھ رہیں گے، تو اپنی مرضی سے کرے گا، خدا نخواستہ دقت آئے گی تو تیرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس لیے زبردستی میں جلدی تو نہ کریں، اسے نفع نقصان سمجھاتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ باقی زبردستی بھی اگر زبان سے قبول کرا لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ غصے میں طلاق دینا کیسا ہے؟ طلاق دینا ویسے تو گناہ ہے، جیسے کسی کو مارنا گناہ ہے، لیکن مار دیا تو چوٹ تو لگ گئی، کسی پر گولی چلا دی، چلانا گناہ ہے، لیکن اگر لگ گئی تو مر گیا، تو طلاق دینا گناہ بھی ہے، لیکن اگر دے گا تو ہو جائے گی، اور غصے والے کی طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور نشہ کرنے والے کی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اور نشے کی بیماری اس وقت ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور نشہ اتنی خطرناک برائی ہے کہ نشہ کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس آدمی کو مرتے ٹائم کلمہ یاد نہیں آتا، اس آدمی کا
خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، کافروں کے ساتھ اٹھے گا جو نشے کا عادی ہو جائے۔ اس لیے نشے کی لت اپنے محلے میں، قریب میں، اپنے گاؤں میں نہ گھسنے دیں۔ توجہ رکھیں، موبائل کا غلط استعمال، موبائل کے غلط استعمال نے بھی نوجوانوں کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، اور نشے نے بھی کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے اور ایمان کے لیے یقیناً خطرہ ہے۔ اس لیے اپنا نفع نقصان سمجھ کر اپنے آپ کو تباہی سے، بربادی سے بچائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔